الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 53 ہے۔ اس کا موضوع ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتیں۔ محترم سامعین، عمرے اور حج کے سفر کا ایک اہم حصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بڑے ثواب کا کام ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ضرور ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں۔ لہذا مدینہ منورہ روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور قبر کی زیارت کی نیت کریں، اور بہتر یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت کریں، پھر جب وہاں جائیں گے تو مسجد کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر وضو یا غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں اور خوشبو لگا کر مسجد نبوی کی طرف چلیں۔ پورے ادب سے مسجد میں داخل ہوں، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگر فرض نماز نہ ہو رہی ہو اور مکروہ وقت بھی نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے حاضری کی توفیق بخشی، اور خوب توبہ و استغفار اور دعا کریں۔ اگر کسی کو تکلیف دیے بغیر ممکن ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں روضۃ الجنہ میں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ اور ممبر شریف کے درمیانی حصے کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے گھر اور ممبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب پورے ادب کے ساتھ روضہ مبارک کی طرف چلیے اور جالیوں سے بنے ہوئے پہلے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر درمیانی آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیجیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پھر کچھ دائیں طرف ہٹ کر دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجیے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اے رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر صدیق، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پھر ذرا دائیں ہٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجیے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ عمر ابن الخطاب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اے رسول اللہ کے خلیفہ عمر بن خطاب، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام سے فارغ ہو کر روضہ اقدس سے ذرا ہٹ کر جہاں آسانی سے جگہ میسر ہو، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اس دعا میں بہتر یہ ہے کہ اپنا چہرہ روضہ اقدس کی طرف رکھیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ روضہ اقدس کی جالیوں کو نہ چھوئیں، نہ بوسہ لیں، بلکہ جالیوں سے کچھ فاصلے پر رہیں، اور قبر شریف کو سجدہ نہ کریں، نہ ہی قبر شریف کا طواف کریں۔ آواز بہت بلند نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، اور کوئی بھی خلاف شرع کام ہرگز نہ کریں۔ نمبر 2، مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری جگہ کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ لہذا کوشش کریں کہ مدینہ منورہ قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ نمازیں تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کریں۔ نمبر 3، مدینہ منورہ میں موت کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اس کی استطاعت رکھے کہ اسے مدینہ میں موت آئے وہ ایسے کرے، کیونکہ جسے مدینہ میں موت آئی میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔
نمبر 4، مسجد قباء میں نماز کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو پیدل اور سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد قباء میں نماز عمرے کی طرح ہے، یعنی ثواب میں، لہذا مسجد قباء میں بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، احد پہاڑ کی فضیلت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ احد پہاڑ ہے جو کہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد کے شہداء کی قبریں ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، لہذا اس جگہ کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، مدینہ منورہ کی اجوا کھجور کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نہار منہ مدینہ شہر کی 7 اجوا کھجوریں کھائے، اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور شام کو کھائے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ نمبر 7، جنت البقیع۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع، جہاں بہت سے صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کی قبریں ہیں، یہاں بھی حاضر ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 8، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے والے طالب علم رہا کرتے تھے، اب یہ چبوترا مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے۔ نمبر 9، مدینہ منورہ کی متفرق زیارتیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی کچھ مشہور مسجدیں یہ ہیں: مسجد خندق، جہاں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی تھی، یہاں چند مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد قبلتین، جہاں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مسجد بنی ظفر، جہاں قبیلہ بنی ظفر رہتا تھا، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے۔ مسجد اجابہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر 3 دعائیں فرمائی تھیں، جن میں سے 2 قبول ہوئیں۔ مسجد جمعہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ مسجد غمامہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی جگہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، بعد میں یہاں مسجد بنا دی گئی۔ مسجد سقیہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر لشکر کا معائنہ فرمایا تھا اور نماز ادا فرمائی تھی۔ مسجد ذباب، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں نصب ہوا تھا، اور ان کے علاوہ اور بھی خاص مساجد ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے خاص بابرکت کنویں بھی ہیں۔ نمبر 10، مکہ مکرمہ کی زیارتیں۔ غار حرا، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ غار ثور، جہاں ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مقیم رہے۔ مسجد جن، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ فرمائی۔ جنت المعلی، مکہ مکرمہ کا قبرستان، اور ان کے علاوہ دوسری زیارات بھی ہیں۔ احکام شرعیہ کا خیال رکھتے ہوئے سہولت کے ساتھ جہاں جہاں حاضری ہو سکے حاضر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آنچ کو تیز تر کرنا چاہیے، مگر یہ خیال رہے کہ ان مقدس مقامات پر کوئی کام خلاف شرع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 53 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 54 کا موضوع ہوگا گناہ بے لذت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مکہ اور مدینہ کی بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں موت بھی مدینہ میں آئے۔ آمین۔